السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد زبیر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیٹی لیور کے بارے میں بتائیں گے کہ فیٹی لیور کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنز کون کون سی ہیں اور انہیں استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ دوستو، فیٹ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، مگر مناسب مقدار میں۔ اگر ہم تیل کا استعمال تھوڑا زیادہ کرتے ہیں تو فیٹ نہ صرف ہمارے پیٹ کے چاروں طرف جم جاتا ہے جس سے ہماری توند نظر آنے لگتی ہے، ساتھ ہی یہ ہمارے جگر میں بھی جم جاتا ہے۔ دوستو، اگر فیٹ لیور میں جمتا ہے اور خاص کر ٹرائی گلیسرائڈ نام کا فیٹ لیور میں جمتا ہے اور ہمارے لیور سیل کے درمیان جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس حالت کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں۔ اور دوستو، اس حالت میں ہمارے جگر کا سائز بڑھ جاتا ہے، ہمارا جگر بھی موٹا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ یہ بیماری بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہے، تقریباً ہر تیسرا آدمی فیٹی لیور کا مریض ہے۔ دوستو، فیٹی لیور ان کو زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں یا زیادہ فیٹی کھانا کھاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا فیٹی لیور کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم فیٹی لیور ہونے کی وجوہات جان لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں ان کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ لیور سیروسز ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ لیور مکمل طور پر ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ فیٹی لیور ہونے کی دوسری وجہ زیادہ مقدار میں گھی کھانا اور بازاری کھانے کا زیادہ استعمال کرنا، تیز مسالہ جات کو زیادہ استعمال کرنا، ایسے لوگوں کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ فیٹی لیور کی تیسری سب سے بڑی وجہ بیماریاں ہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو فیٹی لیور ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے، آپ کا بی پی بڑا رہتا ہے تو فیٹی لیور ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دوستو، چوتھی سب سے بڑی وجہ لیک آف ایکسرسائز ہے۔ اگر آپ ورزش نہیں کرتے ہیں، آپ کا کام صرف سونا، کھانا اور صرف دماغی کام کرنا ہے تو آپ کو فیٹی لیور ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ پانچویں وجہ ہے بہت زیادہ ادویات استعمال کرنا، خاص کر انگریزی ادویات استعمال کرنا۔ تو اگر آپ بہت زیادہ درد کی گولیاں کھاتے ہیں یا اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فیٹی لیور ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دوستو، یہ تھی وجوہات فیٹی لیور ہونے کی۔ تو چلیے ہم سائن اینڈ سمٹمز کی طرف آتے ہیں۔ عام طور پر فیٹی لیور کے کوئی بھی سائن اینڈ سمٹمز نہیں ہوتے، تو پورے طریقے سے یہ ایسیمپٹومیٹک ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر ہمارا لیور بہت زیادہ فیٹی ہے تو آہستہ آہستہ لیور سیل کام کرنا کم کر دیتے ہیں اور لیور سیل آہستہ آہستہ سکڑنے لگتے ہیں اور لیور فائبروسس ہو سکتا ہے ہمیں، اور لیور سیروسس بھی ہو سکتا ہے ہمیں۔ تقریباً 10% فیٹی لیور کے مریض آگے چل کے فائبروسس اور سائروسس کے مریض میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا لیور پورے طریقہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے انہیں۔ دوستو، عام طور پر اگر آپ کو فیٹی لیور ہے تو کچھ سائنز آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں، جیسے گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انڈائجیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، قبضی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا محسوس ہو، درد ہو تو الٹراساؤنڈ لازمی کروائیں۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی، کون کون سی میڈیسنز لینی چاہیے فیٹی لیور کے لیے۔ سب سے پہلی میڈیسن ہے چیلوڈیم کیو، چیلوڈیم مدر ٹنکچر۔ 5 قطرے کھانے کے بعد صبح شام 2 گھونٹ تازہ پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ دوسری میڈیسن ہے لائکوپوڈیم 200، ہر 3 دن کے بعد 2 قطرے صبح ناشتے سے پہلے ڈائریکٹ زبان پر ڈال لیں۔ فیٹی لیور کے لیے تیسری میڈیسن ہے فاسفورس 200، یہ دوائی ہر 7 دن کے بعد 2 قطرے کسی بھی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس دوائی کو ہفتے میں صرف 1 دفعہ ہی استعمال کرنا ہے۔ یعنی اگر اس کے 2 قطرے آپ سوموار والے دن زبان پر ڈالتے ہیں صبح یا شام کسی بھی ٹائم پہ، تو اگلے 2 قطرے بھی دوسرے ہفتے کے سوموار والے دن ہی آپ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے تو آپ ان ادویات کو استعمال کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈاکٹر زبیر سائیڈنگ آف۔ اللہ حافظ۔